ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں کچھ، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک، آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسم بات جاری تھی کہ سال کے بعد 1-2 شیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا، اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا، 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے ہیں، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ دھرا مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات اور اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرومند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کے اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ جب حج کے لیے روانگی ہو تو سب سے پہلے لوگوں کو ملنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، تو بالخصوص حج پہ تو آپ لوگوں کو جا کے ملیں، رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، تو ان کو جا کے ملیں کہ بھئی میں حج پہ جا رہا ہوں اور ایک نئی زندگی میری شروع ہونے والی ہے، تو میری کوئی کوتاہی ہے تو آپ معاف کیجیے گا۔ اور جب کوئی حاجی واپس آئے تو پھر وہ جائے نا لوگ اسے ملنے آئے، یعنی جب کوئی جا رہا ہو تو ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس وقت محفل کی جاتی ہے اور سارے رشتہ داروں کو گھر بلا لیا جاتا ہے، چلو شکرانے کی محفل، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن حج پہ جانے والے کو خود جا کے ملنا چاہیے، اور آنے والا پھر جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، جو آنے والا ہے وہ کھجوریں دینے کے لیے، پانی دینے کے لیے وہ گھر جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جاتے ہوئے حاجی کو جانا چاہیے اور آتے ہوئے لوگوں کو آنا چاہیے، اس لیے کہ جاتے ہوئے اس کی غرض ہے کہ یہ معافی چاہ لے، اور آتے ہوئے ان کی غرض ہے کہ وہ اس سے دعا لیں کہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے آئے۔ اور حاجی جب بیت اللہ کی حاضری کے بعد واپس آ رہا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا نکلتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ تو حاجی کا جو استقبال کرنے لوگ جاتے ہیں تو یہ اپنی لالچ میں جاتے ہیں کہ اس سے ملیں اور اس کو
دعا کا کہیں. تو آج کل تو مزید سہولیات ہو گئی ہیں, فون کر کے میسج کر کے بھی کہا جا سکتا ہے جناب میرے لیے دعا کر دیجیے. تو حاجی کی گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی گئی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی, وہ مستجاب ہوتی ہے. تو جب وہ یہاں سے نکلے, لوگوں سے مل لے, حقوق العباد ہو تو اس کی تلافی کر لے, قضا نمازیں اس کے ذمے ہیں تو وہ ان کو ادا کر لے. اس طرح خواتین پر اگر روزے ہیں, ایام خاص میں رمضان میں ان سے روزے چھوٹے ہوئے ہیں, تو ان روزوں کو پہلے قضا کر دیں. قرض دینا ہے تو قرض ادا کر دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرض نہیں دے رہے ہوتے, حج پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے اوپر قرض ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد آپ صاحب استطاعت نہیں رہتے, تو حج آپ کے اوپر واجب ہی نہیں ہے. تو کچھ لوگ نفلی حج کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار کر رہے ہوتے ہیں, اور جو رقم لینے والے ہوتے ہیں وہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو نہیں دے رہے. تو لوگوں کے پہلے حقوق ادا کریں, حقوق العباد, اور جو اللہ کے حق ہیں آپ کے ذمے. کچھ اللہ کے حق ایسے ہیں کہ اس سے آپ معافی مانگیں گے تو معافی ہے, اور کچھ ایسے حقوق ہیں کہ معافی بھی مانگنا ہوگی اور ساتھ ان حقوق کو ادا کرنا ہوگا. جس طرح نمازیں ہیں, قضا ہے, زکوٰۃ ہے آپ کے ذمے, آپ نے کئی سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ ادا کرنا پڑے گی. اسی طرح روزے ہیں آپ کے ذمے تو وہ ادا کرنا پڑیں گے. منت مانی ہوئی ہے, بعض کا انسان کو منت مان لیتا ہے, بعد میں کسی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتا ہے تو وہ پوری نہیں کرتا. تو یہ بھی اللہ کا قرض ہے, اس کے ذمے اللہ کا قرض ہے. اس نے اللہ سے منت مانگی تھی, مالک میرا یہ کام کر دے, میں یہ کام کروں گا, میں یہ نیکی کروں گا, اتنے روزے رکھوں گا, اتنے نوافل پڑھوں گا, میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, میں مسجد بنوا دوں گا, میں یہ کروں گا. اس نے منت مانی تھی, اللہ نے جو ہے وہ اس کی منت کو پورا کر دیا. اب اس کے ذمے لازم ہو گیا, اس نے اپنے اوپر خود فرض کیا تھا کہ یہ میں تیرے سے عہد کرتا ہوں. اب وہ قرض ہے اس کے ذمے اللہ کا, تو حج سے قبل اس کو وہ قرض ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر وہ حج کے لیے روانہ ہو. گھر کے ضروری اخراجات فراہم کرنے کے بعد وہ گھر سے جو ہے وہ رخصت ہو, اور میقات سے پہلے 2 دھلی ہوئی یا نئی چادروں سے احرام باندھ لے, اور حج کی اس کے ساتھ ہی نیت کر